بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شکر ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جو خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ بڑی دھماکہ خیز سٹوری ہے۔ سٹوری یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے خلاف ماضی میں جن لوگوں نے طاقت کے نشے میں سازشیں کی، ان کی حکومت کا خاتمہ کیا، آج وہ میاں نواز شریف کے سامنے سرنڈر کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ اپنے ان جو آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، میں جرائم تو نہیں کہوں گا، غلطیاں کہہ دیتا ہوں، چلیں تھوڑا سا معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہے ہیں اور مستقبل میں جو فیلڈنگ لگائی گئی تھی، اس وقت مستقبل کے حوالے سے جو فیلڈنگ لگائی گئی تھی، اب وہ فیلڈنگ بھی ہٹنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کی تفصیلات ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن اس سے پہلے بات کریں گے ہم ایک نسلی کے ساتھ جو اصلی والی ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی جماعت کے اور اپنے ہی پروجیکٹ کے، جو نام تھا جس کا پروجیکٹ عمران، اس کے جو پرخچے اڑائے ہیں۔ تو سب سے پہلے اسی پہ بات کرتے ہیں۔ شیخ رشید صاحب، جن کے بارے میں نے آپ کو یہ خبر دی تھی اور کافی دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ شیخ رشید سے ہاتھ ہو گیا ہے، اور اس خبر میں نے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ دھوبی کا وہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا، یہ خالی جگہ میں نے بیچ میں چھوڑ دی تھی، وہ آپ فل کر لیجئے گا۔ تو شیخ صاحب کے ساتھ بالکل اسی طرح کا کام ہوا ہے۔ ویسے یہ ڈیزرو کرتے ہیں شیخ صاحب، کیونکہ شیخ رشید نے جو کچھ بھی اپنے محسنوں کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ بھی وہی ہونا تھا، کیونکہ عمران خان نے کسی کے ساتھ بھی آپ اس سے جتنی مرضی محبت کریں، عمران خان محبت کے بدلے میں محبت نہیں دیتا یار۔ عمران خان کی خصلت میں شامل ہے کہ وہ محبت کے بدلے میں آپ کو وفا نہیں، بے وفائی دے گا، وہ احسان کے بدلے میں احسان فراموشی کرے گا۔ اچھا، شیخ رشید دا تو کوئی احسان سون نہیں ہے، مطلب شیخ رشید تو وہ بندہ ہے جس کے بارے میں عمران خان کہتا تھا کہ یہ تو چپڑاسی لیول کا بندہ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں حالات کا وہ اپنا جبر چیک کریں، یا کہ عمران خان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی وہ مقام پہ کھڑا کرنا تھا کہ وہ جب بھی آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتا اور ساتھ میں شیخ رشید کو تصور میں لاتا تو کیا سوچتا، یار میں کڈی وڈی چول ماری کہ دیکھو جس بندے کو وہ کہتا تھا کہ یہ چپڑاسی لیول کا نہیں ہے، اس بندے کو اس نے وزیر داخلہ بنا دیا۔ اور وہ بندہ عمران خان کی جو کچن کیبنٹ تھی اس کا ایک اہم رکن تھا، اور وہ پوری جماعت کا ایک ایم این اے، اور وہ بھی بڑا طاقتور ایم این اے ظاہر ہے بھائی، اس کے پاس منسٹری تھی، عمران خان کی دوستی تھی، اور چپڑاسی سے وہ اپنا مشیر خاص کے عہدے پہ جا پہنچا۔ تو وہی شیخ رشید، میں نے ان کو بتایا تھا کہ شیخ صاحب آپ کے ساتھ جو ہے وہ دھوبی کی ڈاٹ اس جیسی ہو گئی ہے، کیونکہ عمران خان نے یہ اپنا برسٹر گوہر وغیرہ کو یہ کہا ہے کہ شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں ملے گا، شیخ رشید کے مقابلے میں ہم اپنا امیدوار دیں گے۔ حالانکہ شیخ رشید نے وہ بڑی اپنا وہ کہتے ہیں گیم ڈالی تھی۔ انہوں نے کیا تھا کہ جب یہ ایک خود ساختہ چلہ کاٹ کے آئے تھے، خود ساختہ یا جیسا بھی چلہ، خیر چلے کا لفظ خود ساختہ لے لیں، لیکن اب تو وہ بھی پتہ چل گیا نا کہ چلہ کہاں کہاں کاٹا۔ تو وہ چلہ جب کاٹ کے آئے، انہوں نے ایک انٹرویو دیا۔ اچھا، اس انٹرویو میں بڑی مہارت کے ساتھ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں کی، گول گول گھمایا، وہ سیدھے مدعے پہ نہیں آئے، لیکن چونکہ انٹرویو تو ہوا تھا، اور اس انٹرویو کی بنیاد پہ ان کو ٹکٹ تو نہیں ملا، لیکن اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جی میں نے تو بے وفائی نہیں کی، میں نے تو کسی کا نام نہیں لیا، میں نے تو کسی کی بیوی کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، میں نے تو کسی بھی سیاسی لیڈر کے خلاف بیان نہیں دیا، میں نے تو کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کو آپ کہہ سکتے ہوں کہ سر یہ بے وفائی یا غداری کے زمرے میں آتا ہے، لیکن میرے ساتھ دیکھیں غداری ہوگی۔ اور شیخ صاحب آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں تو آپ کو بتا چکا تھا کہ آپ کو ٹکٹ نہیں ملنا، آپ تو پھر بھی کبھی وہ لطیف کھوسا کے پاس جاتے تھے، کبھی کوئی اور کام کرتے تھے، منت سماجت کر رہے تھے، لیکن خیر جناب شیخ رشید کو ٹکٹ نہیں ملا۔ اب شیخ رشید کہتا ہے کہ میرے مقابلے میں تحریک انصاف نے جسے ٹکٹ دیا ہے وہ امریکی ایجنٹ ہے، وہ ایک دن پہلے امریکہ سے آیا اور اس کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے۔ ویسے شیخ صاحب بھی کبھی کہتے ہوتے تھے کہ میں گیٹ نمبر 4 والوں کا کارے خاص ہوں، مطلب کہ ایجنٹ ہی ہویا انہوں دا بھی، لیکن یہ خود ساختہ ایجنٹ تھے یار، انہوں نے کبھی اس بندے کو آن نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اس کی جو ان کے لیے سروسز تھیں، اگر تھیں تو وہ میرا خیال ہے کہ ون سائیڈڈ تھیں، رضا کرانہ تھیں، اور یہ صرف وہاں پہ کھڑے ہو کے جو ہے وہ یہ بتاتا تھا کہ جی میں بھی تھا ڈھائیاں، لیکن وہ کبھی میرا خیال اس کو گھاس واس نہیں ڈالتے تھے۔ لیکن گیٹ نمبر 4 کا بھرم دنیا کو دکھا کے
یہ اپنا ذرا قد بڑا کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن میرا خیال ہے کہ ایسے قد بڑا نہیں ہوتا. قد بڑا ہوتا ہے آپ کے ویژن کے ساتھ، آپ کی جو اپنا سیاسی وابستگیاں ہیں، اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ریلیشن ہے اس کے ساتھ. اب دیکھیں نا، ٹکٹ نہیں ملے گا یا تحریک انصاف سپورٹ نہیں کرے گی تو شیخ رشید کو پتہ ہے، میں کہہ رہا تھا کہ ضمانت ضبط ہو جائے گی. اب شیخ کو پتہ ہے کہ میری ضمانت ضبط ہو جانی، اس لیے شیخ رشید پریشان ہے. اور اب وہ کیا کہتے ہیں تانے دینے پہ آ گیا کہ تو کچھ میں تو تہاڈے خلاف نہیں نا کیتی پریس کانفرنس، کوئی گل نہیں تسی مینوں انج کیتا ہے نا. تو شیخ صاحب آپ کے ساتھ یہ ہونا تھا. خیر میرا خیال ہے کہ یہ جو ہونا تھا وہ تو تھا ہی، طے ہی تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان نے نہ صرف آپ کے ساتھ نہیں بلکہ انہوں نے تو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی ہی جماعت کے پرخچے اڑا دیے ہیں. اب عمران خان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹکٹ کس نے دیے مجھے نہیں پتا، میں نے فیصلے نہیں کیے. اچھا میں سوچ رہا تھا اگر عمران خان نے فیصلے نہیں کیے تو پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے یہ جو اناؤنسمنٹ کی ہے یہ کس نے بیرسٹر گوہر صاحب کو ساری انفارمیشن یا طے کر کے دیا کہ یہ آپ فیصلے کر دیں. اتنے دن تک اڈیالہ جیل میں کئی گھنٹے جو مشاورت ہوتی رہی، جن میں بیرسٹر گوہر صاحب بتاتے رہے کہ ہم نے اتنی سیٹوں پہ جو ہے وہ فیصلہ کر لیا، اتنی رہ گئی، اتنی مشاورت اور ہے. پھر انہوں نے بالآخر جو ہے میرا خیال ہے کہ کل انہوں نے یہ خوشخبری دی تھی کہ جی ہماری وہ مشاورت مکمل ہو چکی ہے تو ہم پورے پاکستان میں کوئی حلقہ خالی نہیں چھوڑیں گے. تو پھر وہ مشاورت کس سے ہو رہی تھی؟ اڈیالہ جیل میں تو عمران خان ہے، اڈیالہ جیل میں شاہ محمود قریشی ہے، اڈیالہ جیل میں پرویز لائی بھی ہے. اور کون تھا جو اڈیالہ جیل میں جا کے مشاورت کر رہا تھا ان کے ساتھ؟ یا پھر یہ کس کے ساتھ مشاورت کر رہے تھے؟ یہ بڑا سوال پیدا ہو گیا ہے کیونکہ عمران خان نے تو ڈساؤن کر دیا ان سب کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان سے یہ جن لوگوں نے اڈیالہ جیل میں، یہ کل ایک سماعت تھی اس میں کارکن وغیرہ بھی شامل ہوئے، ظاہر ہے اوپن ٹرائل ہو گیا نا، تو اس میں عمران خان سے جب وہ ملاقات ہوئی اعتراض کیا لوگوں نے کہ جی ہماری بہت زیادہ جو ہے وہ پارٹی کے لیے قربانیاں، لیکن ہمیں نظر انداز کر دیا گیا ہے اور ایسے لوگوں کو ٹکٹ دے دیا گیا جو کہ پارٹی میں بالکل نئے لوگ ہیں یا چند ایسے وکلا جو کہ کیس لڑ رہے ہیں اور ان کو ٹکٹ دے دیا گیا ہے، ہمیں نظر انداز کیا گیا. جس پر عمران خان نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا کہ ٹکٹ کسے دیا گیا ہے اور کسے نہیں دیا گیا. تو سر آپ اندازہ لگائیں کہ اس جماعت کا لیول کیا ہے، یہ کس طرح کی سیاسی جماعت ہے کہ آپ کئی دن تک عدالت سے اجازت لے کے مشاورت کرتے رہے اور آج وہ بندہ کہہ رہا ہے، بیرسٹر گوہر اور باقی لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی مشاورت سے فیصلے کیے گئے ہیں، یہ فیصلے ہی عمران خان نے کیے ہیں. اور عمران خان کہہ رہے ہیں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں. تو پھر یہ تو بتائیں کہ پھر کس کو پتہ ہے؟ عمران خان صاحب آپ کے علاوہ وہ کون سی شخصیت ہے جو یہ فیصلے کر سکتی ہے کہ یا پھر عمران خان ایک بار پھر اپنے ہی کارکنوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اس لیے تو شاید میرا خیال ہے دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کر رہے یا ان کو کارنر کرنے کی کوشش تو نہیں کر رہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اب آنے والے الیکشن میں تحریک انصاف کا جو ہے وہ حشر نشر ہونے جا رہا ہے، اس کے پرخچے اڑنے جا رہے ہیں. پرخچے اڑنے اس لیے بھی جا رہے ہیں کہ سر یہ جو فیصلے کیے ہیں ٹکٹوں والے، ابھی الیکشن میں تو خیر جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اس وقت جو عمران خان اور تحریک انصاف کی کا جو مقبولیت کا گراف ہے وہ تیزی سے نیچے آ رہا ہے کیونکہ عمران خان نے پاکستان میں یہ جو ایک خود ساختہ قسم کی انقلابی سیاست کرنے کی کوشش کی ہے نا. آپ کریں پاکستان میں انقلابی سیاست کریں، کسی کو کب روکا ہے؟ لیکن یار انقلابی سیاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے اداروں پہ یلغار کر دیں، آپ ان پہ حملہ آور ہو جائیں، آپ فوج کو جو ہے وہ دلانے کی سازش کر دیں. تو اگر آپ ایسی سازش کریں گے تو پھر انقلابی نہیں، آپ سازشی ہوں گے، آپ جو ہے وہ قوم کے غداروں میں شامل ہوں گے. اور سازشیوں اور غداروں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے میں سمجھتا ہوں ابھی وہ سلوک آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا، ہونا خیر چاہیے. میں نے بار بار کہا کہ یہ جو 9 مئی والے ہیں نا، جنہوں نے 9 مئی کا پورا ایکٹ کیا، ان کے خلاف قانون کو اپنی پوری طاقت سے حرکت میں آنا چاہیے، فیصلہ ہونا چاہیے. آپ یہ طے کریں کہ کون سا وہ شخص ہے جو 9 مئی میں ملوث ہے، اس کو تو پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کیا جانا چاہیے، اور جو 9 مئی میں ملوث نہیں ہے اس کے لیے پاکستان کی سیاست کے دروازے جو ہیں، دل جو ہیں وہ کھلے ہونے چاہیے. لوگ پاکستان کی ریاست کو مضبوط کرنے کی سیاست کریں، ان کے لیے دل و جان حاضر ہے. لیکن اگر کوئی ریاست پہ یلغار کرے تو پھر ان کے سامنے جو ہے وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہونے کی ضرورت ہے. تو لہٰذا
میرا تو یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ 9 مئی کے ذمہ داران جنہوں نے اس بغاوت کی سازش کو اس کی وہ کیا کہتے ہیں تانے بانے بنے، جنہوں نے اس کو عمل درآمد کرنے کے لیے عملی کردار ادا کیا، ان سب کے خلاف کارروائی کریں، لیکن جو اس میں ملوث نہیں ہے اس کو سیاست کرنے کی اجازت دے دیں، یہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اب دیکھیں نا، کے پی کے میں بظاہر اس وقت تک پی ٹی آئی کا جو گراف ہے وہ زیادہ اوپر ہے، لیکن پی ٹی آئی میں یہ ٹکٹوں کی تقسیم کے بعد جو اس وقت بھانمتی کے کنبے میں لڑائی شروع ہوئی ہے، سارے لڑ رہے ہیں۔ اسد کیسر کو اٹھا لیں، شہرام ترکئی ہے، اور باقی لوگ ہیں، سب کے نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے، وہ سارے کے سارے جو ہے وہ شور شرابہ کر رہے ہیں کہ دیکھیں سازش کی جا رہی ہے، کیونکہ دانستہ طور پہ ان لوگوں کو وہاں پہ قومی اسمبلی کے ٹکٹس اناؤنس کیے گئے، صوبائی اسمبلی کے نہیں کیے گئے، کیونکہ کسی ایسے شخص کو اگر کوئی ایسی پوزیشن آ گئی کہ وہاں پہ حکومت بنانے کی چانس آ گیا تحریک انصاف کے پاس، تو پھر یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ جو بڑے نام ہیں، وہ اس دوڑ میں شامل ہی نہیں ہوں گے، چونکہ وہ ایم پی اے تو ہوں گے نہیں، تو لہٰذا ان کو وہاں سے پہلے ہی نکالنے کا بندوبست کیا جا چکا ہے۔ اور اسی طرح کے باقی جو ٹکٹس اناؤنس ہوئے ہیں ان میں بھی یہی کچھ ہونا ہے، لیکن انہوں نے ٹکٹ لینے کے بعد بھی ان کا ہونا کیا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے جو ہے نا چند بچ جائیں گے، باقی سب بڑھ جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرا پارٹی انتخابات تحریک انصاف کو آپ کو پتہ لے ڈوبا ہے۔ اب جب ان کے پاس بلہ ہی نہیں ہے تو پھر کیا ملے گا؟ میرے منہ سے کچھ اور نکلنے لگا سی، تو خیر اب ان کو ملے گا تو کچھ نہیں۔ اور دوسرا جناب، ان کے اعصاب پہ میاں نواز شریف پوری طرح سے سوار ہے، کیونکہ پروجیکٹ عمران ڈسٹرائے ہو چکا ہے، پروجیکٹ عمران کلوز کیا جا چکا ہے، پروجیکٹ عمران کی آبیاری کرنے والے پکڑ میں آ چکے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ اب میاں نواز شریف کے سامنے اعتراف جرم بھی کر رہے ہیں، جرم پھر لفظ لائیے، غلطی کا اعتراف بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سرنڈر کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے جو خبر ہے ایک سینئر صحافی جناب اسد طور صاحب کی، چونکہ یہ کریڈٹ ان کو دیا جانا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے جس کی خبر ہو اس کو کریڈٹ ملنا چاہیے۔ انہوں نے اس حوالے سے جو خبر دی ہے اس میں انہوں نے جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کو جو ہے وہ مطلب اس کی کیا کہتے ہیں اس کو کہ کیوں ہوا، استعفیٰ کیوں آیا، یہ انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ جنرل فیض حمید صاحب کی وجہ سے ہوا ہے، کیونکہ ان کی خبر کے مطابق جنرل فیض حمید کے خلاف فیض آباد دھرنا کیس میں جو وہ عمل درآمد کیس میں کمیشن بنا تھا، اس کمیشن نے جب ان کو طلب کیا تو انہوں نے کمیشن کے سامنے جواب دینے سے پہلے آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں انہیں کہا کہ اس معاملے پہ ان کی مدد کی جائے، لیکن اس خبر کے مطابق ان کو یہ کہا گیا کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے پہلے تو وہ سارے کا سارا ریورس ہونا چاہیے، کیونکہ آپ ابھی بھی معاملات کو خراب کر رہے ہیں۔ اور ابھی جو حالیہ دنوں میں سازشیں آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ جو آیا تھا، ڈیٹیلز آئی تھیں کہ تحریک انصاف کی یہ جو اسٹریٹجیز پلان کی جا رہی ہیں الیکشن ریگارڈنگ الیکشن اور دیگر معاملات پہ، یہ چکوال سے ان کو جو ہے وہ سارا تیار کیا جا رہا ہے۔ تو یہ ہے۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے ابھی تک پروجیکٹ عمران جو ہے وہ چل رہا تھا، کیونکہ پروجیکٹ عمران والوں نے ہی کئی سال کی پلاننگ کی تھی، جس میں مختلف اداروں میں لوگوں کو جو ہے وہ لایا گیا، بٹھایا گیا، اور بالخصوص عدلیہ میں ایسے ججز لائے گئے کہ جن کے حوالے سے پہلے سے یہ چیزیں ظاہر ہے وہ پتہ ہوتا ہے نا کہ جی اس کی آج اتنی ایج ہے تو 65 سال تک ان کی سروس ہونی ہے، تو 2023 میں کون ہوگا، پھر اس کے بعد 24 میں فلاں آ جائے گا، 25 کے آخر میں یہ ہوگا، 27 میں وہ آ جائے گا، پھر 30 میں یہ ہوگا۔ تو یہ ایک پلان تھا کوئی 20 سال کا، تو اس پلان کے مطابق جن لوگوں کو لایا گیا تھا وہ تو ابھی تک اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ ابھی بھی عمر عطا بندیال صاحب کے جب آخری ایام تھے اس وقت آپ کو وہ 4-5 ججز جو تھے وہ آپ کو ایک ہی طرح کے فیصلے کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیے۔ اب جب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا استعفیٰ آیا تو پھر اس کے بعد اعجاز الاحسن صاحب کا استعفیٰ جو ہے وہ اس خبر کے مطابق
فیض حمید صاحب کے پیچھے ہٹنے کے بعد، یعنی کہ وہ اس سے پیچھے ہٹے پھر آیا، تو اب سر اگر یہ پیچھے ہٹ گئے ہیں تو کیا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے استعفے سے یہ پورے کا پورا جو پروجیکٹ عمران تھا یا یہ جو منصوبہ تھا وہ ڈسٹرائے ہو گیا، ختم ہو گیا؟ نہیں سر، میرا خیال ہے کہ ابھی بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ موجود ہیں، کیونکہ ان میں اس خبر کے مطابق جو حالات و واقعات ہیں وہ کچھ اور ججز کے حوالے سے بھی اچھے نہیں ہیں، اور اسلام آباد میں اس حوالے سے ایک خبر بڑی گردش کر رہی ہے، اور خبر یہ ہے کہ ایک اور اہم جج جو ہیں ان کے استعفے کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑی سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں، کیونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب پہ جس طرح کا پریشر تھا نا کہ بعض کیسز میں ان کا کردار اور اس معاملے پہ جو ریفرنس وغیرہ ہے، تو اسی طرح کے معاملات ہمارے وہ دوسرے جو جج صاحب ہیں ان کے حوالے سے بھی ہیں۔ تو شنید یہ ہے کہ ایک نہیں بلکہ 2 ایسے جج صاحب ہیں جو اگلے چند دنوں میں استعفیٰ دے سکتے ہیں، تو اگر وہ بھی استعفیٰ دے جاتے ہیں تو پھر ایک ادارے سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ عمران والوں کا صفایا ہو گیا، جبکہ دوسرے بڑے ادارے سے تو 9 مئی کے بعد سے وہ جو آپریشن کلین اپ جاری ہے، اور وہاں پہ میرا خیال ہے 80% تک صفایا جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ باقی اداروں میں بھی ماشاءاللہ اسی طرح سے چینج آتا جائے گا، کیونکہ اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے، پاکستان نے ترقی کرنی ہے، تو پھر پاکستان میں ماضی میں ہونے والی ان سازشوں کا قلع کما کرنا بڑا ضروری ہے، ادھے بغیر پاکستان اگے نہیں ودنا۔ میں نے اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ کی رائے کیا ہے اس کے حوالے سے کمنٹ سیکشن حاضر ہے، ضرور بتائیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈ سرکل میں شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ۔